أما بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. برادران اسلام اور اسلامی بھائیو، اللہ رب العزت نے آج کا دن ہمیں خوشی کے طور پہ منانے کے لیے فراہم کیا ہے. اللہ رب العزت کا بے پایا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں خوشی کے موقع پر بچوں کو خاموش کرایا. پیسہ بھی رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھاتے تو لوگوں کو خطبہ دیتے. خطبہ دینا اور سننا یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کیا جائے. آج جو خوشی کا دن ہے، پورے عالم اسلام میں سارے مسلمان خوش ہوں گے، اور الحمدللہ یہ جو ہماری خوشی ہے اس خوشی کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا ہے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یوں تو قرآن میں اللہ نے بیشتر مقامات پہ ذکر فرمایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی مختلف خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی بڑی بڑی خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے. اور میں یہاں ابھی جو ذکر کیا ہوں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی 4 آیتیں میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی چند خوبیوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، اکیلے پوری قوم کے، پورے دین کے، پوری ملت کے پیشوا تھے اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے. قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے. حنیفہ اور مخلص تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے، شرک سے توحید کی طرف مائل تھے، یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والے تھے. ولم یک من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. آگے اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ہر قسم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے. ہر قسم کی نعمت اور تمام اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے. اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، منتخب فرما لیا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی طرف اور ہدایت کی طرف اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت فرمائی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے، یعنی ہم نے، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں ہر قسم کی بھلائی عطا فرمائی. ایک انسان کو، ایک بشر کو، ایک نبی کو، ایک پیغمبر کو جن چیزوں کی دنیا میں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری ضرورتوں سے مالا مال کر دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نہ صرف اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو بھلائیاں دی بلکہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی نیک اور صالحین میں شمار کیے جائیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ان کے ملت کی آپ پیروی کریں. اس آیت سے اور اس بات سے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت جھلکتی ہے کہ اللہ نے محمد جیسے پیغمبر، آخری خاتم الانبیاء والمرسلین، جو سب سے زیادہ جلیل القدر ہیں اور سب سے زیادہ افضل نبی ہے، افضل الانبیاء ہے، اس افضل الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اتباع کرنے کا حکم دیا. بہت بڑی بات ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وما كان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ جو ہماری نسبت ہے قربانی کی ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور قیامت تک یہ نسبت باقی رہے گی. یہ قربانی کی نسبت
ابراہیم علیہ السلام سے بڑی گہری نسبت ہے، اور قرآن کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیشتر خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت قسم کی نصیحتیں ہیں۔ میں ان نصیحتوں سے دور ہٹتے ہوئے، ان نصیحتوں سے روگردانی کرتے ہوئے صرف ایک نصیحت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف رہنمائی کرتے بیشتر باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آج ایک بات کی طرف میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم فیملی مل کر کس طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں میاں بیوی، بال بچے اور والدین، اولاد کس طریقے سے مل کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو اور اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے والدین، بیٹے، بیوی یہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی تمام قسم کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، اپنی تمناؤں کی قربانی دیتے ہیں۔ یہ قربانیاں کس لیے؟ یہ قربانیاں صرف اس لیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو خوش کریں۔ بیوی ایک فرما بردار بن کر قربانی دیتی ہے اور شوہر کی بات مانتے ہوئے جنگل میں چلی جاتی ہے، شوہر کی بات مانتے ہوئے۔ باپ بیٹے کے لیے مطیع اور فرما بردار ہے، شفقت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے لیے بہترین اسوہ پیش کرتا ہے، اور ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے بہترین طریقہ زندگی پیش کرتی ہے۔ یعنی یہ ساری قربانیاں، ماں کی قربانی بیٹے کے لیے، بیٹے کی قربانی ماں کے لیے، بیوی کی قربانی شوہر کے لیے، شوہر کی قربانی بیوی کے لیے، اور باپ کی قربانی بیٹے کے لیے، بیٹے کی قربانی باپ کے لیے، یہ ساری قربانیاں صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری قربانیاں ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت سے اچھی فیملی کا نمونہ کس طرح سے ہمیں ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک صالح باپ نظر آتے ہیں، ایک وہ باپ نظر آتے ہیں جس نے بیٹے کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی، دین سے واقف کیا، توحید سے واقف کیا، اور شرک سے روشناس کر کے شرک سے نفرت دلائی، اور اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں ایک صالح نیک باپ ہیں، وہیں بیوی کے لیے ایک بہترین شوہر بھی ہیں، ایک بہترین شوہر ہیں۔ اسی طریقے سے ہاجرہ علیہ السلام جہاں ایک بہترین ماں ہے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے، وہیں ایک بہترین بیوی، ایک نیک بیوی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام جہاں ایک فرما بردار مطیع بیٹا ہے، اسی طریقے سے باپ اپنے بیٹے کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے۔ تو زندگی کے اندر، فیملی کے اندر، معاشرے کے اندر 4 عناصر ہوتے ہیں، جو 4 عناصر اگر ٹھیک رہے ہمارا گھر ٹھیک ہوگا، ہمارا سماج ٹھیک ہوگا، ہماری سوسائٹی ٹھیک ہوگی۔ وہ کون 4 افراد ہیں؟ میاں بیوی، والدین اور اولاد۔ یہ 4 اگر ٹھیک ہیں تو فیملی ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی فیملی بھی یہ چاروں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارتے تھے۔ گھر میں دین تھا، گھر میں امانت تھی، اور یہ لوگ دین پر قائم تھے۔ اگر یہ 4 عناصر ٹھیک رہے تو ہمارا گھر ٹھیک ہوگا، اور اگر ان 4 عناصر میں گڑبڑی پیدا ہو گئی، یہ چاروں برباد ہو گئے، چاروں میں خامیاں ہیں، میاں بیوی میں خامی ہے، والدین میں خامی ہے، یا اولاد میں خامی ہے، ان چاروں میں خامی ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے، سماج تباہ ہو جاتا ہے، سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ چاروں یا ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی برباد ہو جائے، کسی ایک کے اندر فساد پیدا ہو جائے، کسی کے ایک کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ بیوی اگر بددین ہو، بدتینت ہو، گھمنڈی ہو، دین سے دور ہو، اور شوہر کو دبا کر رکھنے والی ہو، جیسے کہ بہت سارے گاؤں میں نظر آتا ہے، ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینے والے عالموں کی بیوی اتنی شرکس ہے، گھر میں جوان بیٹے ہیں، گھر میں جوان بیٹے ہیں، خود بھی جسم میں طاقت ہے، بیویاں ہر ضرورت کے لیے بازار جاتی ہے، اجنبی مردوں سے بات کرتی ہے، اور جگہ جگہ گھومتی ہے، ہر کسی سے بات کرنے میں کوئی پرواہ نہیں، یہاں تک کہ نہانے میں بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور عالم کہلانے والے لوگ، بیوی کے اندر فساد پیدا ہو جائے، بیوی شوہر کے سر پہ بیٹھ جائے، یا شوہر اپنی بیوی کے لیے ظالم بن جائے، یا باپ اپنی اولاد کے لیے ناانصاف بن جائے، یا اولاد اپنے باپ کے لیے، گھر کے لیے، ماں کے لیے، والدین کے لیے اگر فتنہ بن جائے، گھر تباہ ہو جائے گا۔
तमाम एंगल से इन सारे अफराद को, इन चारों अरकान को सही रहना है। मियाँ बीवी को भी, वालिदैन को भी और औलाद को भी ठीक रहना है, वरना घर तबाह हो जाता है, जिंदगी तबाह हो जाती है और मुआशरा तबाह हो जाता है, सारे लोग तबाह हो जाते हैं। मुआशरे में बिगाड़ पैदा होने के असबाब में बहुत सारे असबाब है। गीबत भी है, हसद भी है, किसी को दौलत मिल जाए, किसी को अल्लाह की तरफ से नेमत मिल जाए, जलन शुरू हो जाता है। ये बीमारी शहरों में नजर नहीं आएगी, ये बीमारी गांव देहात में, अगर आप कहीं पर 10 कट्टा जमीन खरीद लेते हैं, अगर आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है, अगर आपको कोई पोस्ट मिल जाता है, कोई ओहदा मिल जाता है, अगर आप कोई चुनाव जीत लेते हैं, दुश्मनी करने वाले निकल जाते। ये मुसलमानों का किरदार नहीं है। मुसलमानों को ये होना चाहिए, अगर किसी को नेमत मिली है वो भी अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह हमें भी ऐसी नेमत, हमें भी इस चीज से सरफराज करे। हसद नहीं करना चाहिए। ये हसद हमारे समाज का बहुत बड़ा अलमिया है। इस हसद में बड़े बड़े अच्छे लोग पड़े हुए, बड़े बड़े अच्छे लोग पड़े हुए हैं। घर के लोग जलने लगते हैं दौलत से, अमीरी से, नेमत से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से जलते हैं, उसका कुछ नहीं होगा, आपका दिल काला होगा, आपकी अपनी नेकियां बर्बाद होंगी और हो सकता है अल्लाह ताला आपको अपनी नेमतों से भी महरूम कर दे। उस आदमी का कुछ नहीं बिगड़ेगा जिससे आप हसद करते हैं। अगर वो सब्र करता है हसद पर, दुश्मनी पर, अल्लाह उसको मजीद देगा और भी देगा। तो समाज के बिगाड़ में, घर के बिगाड़ में, सोसाइटी के बिगाड़ में हसद का भी बड़ा हाथ है, गीबत का बड़ा हाथ है। जगह जगह गीबत, घरों की गीबत, और औरतें नौज बिल्ला, शौहर भी अपनी बीवियों को खुले छोड़ दिया है। जिसकी गीबत करे, जितनी गीबत करे, जिससे ताल्लुक रखे, बददीन हो, शरारती हो, जैसी भी हो, जो बात करे, जो मुंह में आए बोले, जहां जाए, जिस जगह जाए, कोई रोक टोक नहीं। ये गीबत भी हमारे समाज का बहुत खतरनाक पहलू है। जहां एक घर में वालिदैन, बच्चे सब मिल के रहते हैं, बाहर घर का आदमी बिगाड़ता रहता है, बाहर घर का आदमी बिगाड़ता रहता है। देखो फला ऐसा है, तुम्हारे बारे में ऐसे बोलता है, जबकि इस्लाम हमें सिखलाता है अगर भाई बहन में ना इत्तेफाकी हो जाए, अगर घरेलू मामलात में, मियाँ बीवी में, या दो मुसलमान भाइयों में ना इत्तेफाकी हो जाए, झूठ बोल करके आपस में सुलह करा सकते हैं। झूठ बोलना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, अल्लाह माफ नहीं करता है। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा कादिबुन कफ़ार, अल्लाह झूठ बोलने वाले को कभी हिदायत नहीं देता, लेकिन अल्लाह ताला ने झूठ बोलने की इजाजत हमें दी है। दो भाइयों में सुलह कराने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, और यहाँ सुलह क्या कराएंगे, यहाँ तो झूठ बोल करके नफरत दिलाई जाती है, इंतशार फैलाया जाता है। तो घरों, समाज और मुआशरे की तबाही के लिए हसद का बड़ा हाथ है, गीबत का बड़ा हाथ है, और गीबत से बढ़ के चुगली। चुगली कहते हैं किसी आदमी की बुराई लोगों में करना ताकि फितना फैले, ये चुगली है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर कभी जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोर कभी जन्नत में नहीं जाएगा। चुगली कहते हैं अपने भाई की नापसंदीदा बातों को जिक्र करना, ऐसी बात जिक्र करना पीठ पीछे जिसे अगर भाई सुने तो नापसंद करे, ये गीबत है। चुगली कहते हैं अपने भाई की बुराई लोगों में इस नीयत से करना फितना फैले, और ऐसे बड़े बड़े लोग हैं बैठ के सड़कों पे और होटलों में, यहाँ तक के मस्जिदों तक में चुगलखोरी करते हैं और समझते हम बड़ा शरीफ हैं, बड़े नेक हैं, बड़े मुत्तकी हैं, और दूसरों पर अपना अपना दामन गंदा है, दूसरों पर उंगली उठाते हैं। अपने घर की इस्लाह नहीं करते, दूसरों के घर की फिक्र करते हैं। हर शख्स अगर अपने घर की इस्लाह कर ले, सबका घर ठीक हो जाएगा। अपनी फिक्र नहीं करते, दूसरों की परवाह होती है, जिसकी वजह से घर का घर तबाह हो रहा है। तो ये भी मुआशरे की तबाही और बिगाड़ में बड़ा हाथ है। इसी तरीके से बेटा अगर बदकिरदार होता है, बेटा अगर जो है नाफरमान निकलता है, बेटा अगर तबाही के रास्ते पर निकलता है, उसके वजूहात को हमें देखना पड़ेगा। हो सकता है हमने दीनी तालीम नहीं दी, दुनिया की तालीम दी मगर दीनी तालीम नहीं दी। हो सकता है बचपन में हमने उसको खराब किया था। आप यकीन करें, अगर बचपन में अपने बच्चों को बताया कि फलां को गाली देना, उसको जो है चचा नहीं कहना, उसको जो है भैया नहीं कहना, उसको जो है बड़े अब्बू नहीं कहना, उससे झूठ बोलना, अगर वो मारे तो उसको 2 तमाचा मारना, गाली दे तो उसको 10 गाली देना। अगर अपने बच्चों को ऐसी तालीम दी, आप ये समझ लें अपने बच्चों को अपने खिलाफ तैयार कर रहे हैं। वो बच्चा कल जाकर आपको गाली देगा, आपको ताना देगा और आपसे बदतमीजी करेगा, यहाँ तक कि आपको मारेगा भी।
میں نے دیکھا ایسا نظارہ دیکھا جو اپنے بچوں کو ایسا زہر بچپن میں پلاتے ہیں، بڑے ہو کر وہی بچے اپنے والدین کا گلا دباتے ہیں۔ بچوں کا بچپن خراب نہ کریں، بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ بچہ جو آنکھ سے دیکھتا ہے اور جو کان سے سنتا ہے وہی اس کی تربیت ہے، وہی اس کی تربیت ہے، وہی اس کی تربیت ہے۔ بچے کو آپ جھوٹ سکھاتے رہے، بچے کو آپ بددینی سکھاتے رہے، دوسروں کے خلاف ورگلاتے رہے، تو وہ بچہ کیا آپ کے خلاف نہیں جائے گا؟ آپ کے خلاف بھی جائے گا، آپ کو مارے گا بھی، آپ کو ستائے گا بھی۔ تو بچوں کے بگاڑ میں یہ بھی رول ہوتا ہے کہ ہم اس کا بچپن خراب کرتے ہیں، یا اس کو دینی تربیت نہیں دیتے ہیں، یا اسلامی تعلیمات سے آراستہ نہیں کرتے ہیں، یا پھر اس بچے کے ذہن میں زہر کھولتے رہتے ہیں، دوسروں کے خلاف زہر گھولتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی لڑکا، اگر اس کو والدین نے صحیح تربیت دی، اسلامی تربیت دی، پھر بگڑتا ہے، پھر اگر وہ شخص جو ہے نہ بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ قصوروار ہوگا۔ لیکن اگر باپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی، باپ نے بچے کو خراب کیا ہے، یا باپ اگر کئی بیٹوں میں ایک بیٹے کو ترجیح دیتا ہے، دوسرے بیٹے کو ترجیح نہیں دیتا، ایک بیٹے سے فیصلہ لیتا ہے، دوسرے بیٹے کو پوچھتا تک نہیں ہے، پھر ایسی صورت میں بیٹا بغاوت کرتا ہے اپنے باپ سے، اور ایسی صورت میں باپ قصوروار ہے، بیٹا قصوروار نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جب تم کوئی معاملہ کرو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ جب ہم پنچایتی کرتے ہیں، گاؤں کا جو مکھیا ہوتا ہے اکیلے فیصلہ نہیں کرتا، جبکہ وہ گاؤں کا مکھیا ہوتا ہے، پردھان ہوتا ہے، اکیلے فیصلہ لے سکتا ہے، لیکن جب ہم پنچایتی کرتے ہیں 10 آدمیوں کی رائے لیتے ہیں۔ اسلام سکھاتا ہے ہمیں کہ گھر میں اگر چند افراد ہوں سب سے مشورہ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ نصیحت ملتی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور کس طریقے سے نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹا میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، فیصلہ مانگتے ہیں بیٹا باپ سے۔ دیکھیں قتل کرنے کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے، باپ اپنے بیٹے کو زبردستی قتل نہیں کرتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو بغیر رائے لیے میدان میں لے کر نہیں نکل پڑتے ہیں، چھری پھیر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم تھا ایسا کر سکتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فیصلہ لیا ہے، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا فیصلہ کیا ہے، میں تیرا فیصلہ جاننا چاہتا ہوں، تیرا خیال اور تیرا تصور جاننا چاہتا ہوں، تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے۔ بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد اللہ نے جو حکم دیا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بیٹے کا جواب اور مشورہ ہوتا ہے۔ آپ اگر مشورے میں دوسرے بچوں کو شامل نہیں کرتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں ایک لڑکے کو ترجیح دیتے ہیں، ایک سے محبت کرتے ہیں، اس کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں، دوسرے کو نہیں پوچھتے ہیں، یہ صورتحال اولاد کو بغاوت پر ابھارتی ہے، اور ایسی صورت میں والدین ذمہ دار ہیں، ایسی صورت میں والدین ذمہ دار ہے۔ ہاں اگر والدین نے صحیح تربیت کی، ہر بچے سے محبت کیا، ہر بچے کا حق ادا کیا، سب کے ساتھ عدل و انصاف اور مروت سے کام لیا ہے، ایسی صورت میں بچہ اگر بغاوت کرتا ہے تو وہ بچہ نافرمان ہوگا، وہ بچہ اپنے کیے کا سزا پائے گا، وہ بچہ عند اللہ مسئول ہوگا، اور اس صورت میں ماں باپ بری ہوتے ہیں۔ بہرکیف اپنے گھر کو بہترین بنانے کے لیے ضروری ہے ایک دوسرے کی رائے لیا جائے۔ جہاں فیملی میں کئی لوگ ہوتے ہیں، سارے لوگوں سے رائے لی جائے، سارے لوگوں سے جب رائے لی جاتی ہے ایک اچھی رائے تیار ہوتی ہے، اور گھر میں ایک بہترین ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ایک کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، فساد وہیں سے پیدا ہوتا ہے اور وہیں سے فتنہ شروع ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا جب ہم گھر میں فیصلہ کریں تو سارے لوگوں سے پوچھیں۔ اسی طریقے سے بیوی نافرمان کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں وہی ہماری نیت میں فساد ہوتا ہے۔ جب ہم عورت لاتے ہیں تو خوبصورت لاتے ہیں، جب ہم بیوی لاتے ہیں تو دولت والی لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، کہ جب تم شادی کرو نیک عورت سے شادی کرو اور نیک عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔
کامیابی، گھر کی کامیابی، افراد کی کامیابی، معاشرے کی کامیابی نیک عورت میں ہے۔ مگر جب ہم شادی کرتے ہیں کیسی عورت لاتے ہیں؟ جاہل قسم کی عورت لاتے ہیں، نہ اسے الف بے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ابجد کا پتہ ہوتا ہے، نہ قرآن کا ایک علم ہوتا ہے، اور نہ ہی کچھ معلوم ہوتا ہے، بلکہ بددین ہوتی ہے، شرارتی ہوتی ہے اور برائیوں کا رسیا ہوتی ہے۔ ایسی عورت جب گھر میں آتی ہے شوہر کے سر پہ سوار ہو جاتی ہے اور وہی کرواتی ہے جو چاہتی ہے، جبکہ ہمارا اسلام کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے۔ اسلام کے اندر مرد حاکم ہے، عورت حاکم نہیں ہے، مرد حاکم ہے۔ صرف مرد کو فیصلہ لینے کا حق ہے اور عورت کو فیصلہ لینے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کسی قوم کا سربراہ عورت نہیں ہو سکتی ہے، کسی قوم کا لیڈر عورت نہیں ہو سکتی ہے، کسی ملک کا رہبر عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، یہاں تک کہ گھر کا سربراہ بھی عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ حق اللہ نے، اسلام نے صرف مرد کو دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں عورتوں کو حاکم بنا لیا، وہ گھر کیسا ہوگا؟ وہ گھر کیسا ہوگا؟ ہم مولویوں سے پوچھتے ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے مولوی سے جو ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، آپ نے اپنی بیوی کو کیسے سردار بنا لیا؟ آپ نے اپنی بیوی کو بازار جانے کی کیسے اجازت دی؟ آپ نے کیسے چوڑی پہن لی کہ اپنی بیوی کو آپ کھلے عام گھومنے کی اجازت دیتے ہیں؟ گھر میں آپ موجود ہیں، کئی جوان بچے، 2 4 بچے موجود ہیں، اجنبی مردوں سے بات کرتی ہے اور بے تحاشا بات کرتی ہے، نہ بات میں کوئی شرم ہے، نہ کوئی جو ہے معاملات میں کوئی شرم ہے۔ جب عورت کو گھر میں ذمہ دار بنا دیا جائے، فتنہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر میں مردوں کا راج قائم کریں، مرد ہی سربراہ ہو سکتا ہے اور مرد کے علاوہ کوئی سربراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ گھر کے بگاڑ میں یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، گھر کا ذمہ دار خواہ والد ہو، بڑا بھائی ہو، گھر کے تمام افراد کو دین کی بات بتائے۔ اگر گھر سے دین نکال دیا جائے، سماج سے دین نکال دیا جائے، وہ گھر کیا رہے گا؟ ایک ذمہ دار گھر کا دنیا کی ساری باتیں کرتا ہے گھر والوں سے، شادی بیاہ سے لے کر لین دین سے لے کر تمام قسم کے معاملات کی بات کرتا ہے۔ میں گھر کے ذمہ دار سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے اپنی بیوی کو نماز کا حکم دیا؟ کبھی آپ نے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو دین کی تبلیغ کی؟ کبھی آپ نے اپنے گھر میں درس قرآن دیا، درس حدیث دی؟ اللہ نے کیا بتایا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ گھر کے سرپرست کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم کس کے لیے؟ گھر کے ذمہ دار کے لیے، والد کے لیے۔ اگر والد گھر کا ذمہ دار ہے، بھائی گھر کا ذمہ دار ہے یا کوئی اور گھر کا ذمہ دار ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کس نے اس پر عمل کیا؟ اپنے گھر میں ہم دیکھتے ہیں پڑھے لکھے مولوی ہیں، عالم فاضل ہیں، ہر قسم کی بات گھر میں کی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم کبھی بھی قرآن کی ایک آیت نہیں بتایا ہوگا۔ گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو بٹھا کر اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کبھی بھی دین کی ایک بات نہیں بتایا ہے۔ وہ گھر کیسا ہوگا؟ وہ سماج کیسا ہوگا؟ وہ گھر والے کیسے ہوں گے؟ لہذا اپنے مسئولیت کے بارے میں اللہ سے پوچھا جائے گا، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے اور اللہ کے ہاں اپنی مسئولیت کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ بھی گھر کی تباہی کے لیے بڑا ایک جو ہے سبب ہے اور اس تباہی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اگر یہ جو 4 عناصر میں نے بتائے، میاں بیوی، والدین اور اولاد، اگر یہ دیندار ہو، دین کے راستے پہ ہو، گھر میں دین ہو، تو انشاءاللہ یہ لوگ دنیا میں بھی مومن ہیں اور آخرت میں بھی مومن رہیں گے۔ اگر والد جنت میں جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی اولاد کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ اگر اولاد کا درجہ جنت میں کم ہو جائے تو والدین کا درجہ کم کر کے اولاد کے درجے میں نہیں لائے گا، بلکہ اولاد کا درجہ بڑھا کر اولاد کو والدین کے درجے میں لے جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ طور کے اندر ارشاد فرمایا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقناهم به ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کی ذریت ایمان لائی، یعنی جو والد والدین گھر کے ذمہ دار ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان لائی، ایمان لانے میں ان کی اتباع کی، الحقناہم بہ، تو ہم ان کی
اولاد کو ان کے ذمہ دار ان کے ماں باپ کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيْءٍ، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، اور ہر شخص اپنے کیے کا اللہ کے یہاں گروی ہے، جو جیسا کرے گا اللہ کے یہاں ویسا پائے گا۔ اگر ہم اپنے گھر کو مومنانہ بنانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مومنانہ کردار آخرت میں بھی نظر آئے گا، اور جس طریقے سے گھر میں مومن کی حیثیت سے اکٹھا ہے، آخرت میں بھی اور جنت میں بھی والدین، بچے، میاں بیوی سب جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ کتنی اچھی بات ہوگی ہم اپنے دین کو گھر میں لائیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دین کوئی گھر میں بتاتا ہے اس کو گھر سے الگ کیا جاتا ہے۔ اگر عورت کو اگر بازار جانے سے ہم روکتے ہیں تو ماں باپ ہی اس کو روکتا ہے، تم کون ہوتے بولنے والا۔ اگر گھر میں کسی کو سمجھایا جاتا ہے، دین کی بات بتائی جاتی ہے، اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، تم کون ہوتے بولنے والا، یہ میری بیوی ہے، یہ میری پتو ہے، یہ میری جو ہے بیٹی ہے، تم کون ہوتے ہیں بولنے والا۔ جبکہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو بھی کوئی آدمی اپنی آنکھ سے برائی دیکھے تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکے۔ اس میں بیوی کا، شوہر کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ صرف شوہر ہی بیوی کو سمجھائے، صرف باپ ہی بیٹے کو سمجھائے، صرف بھائی بہن کو سمجھائے، صرف والد ہی اپنی اولاد کو سمجھائے، نہیں، اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے جو بھی آدمی کہیں پر من رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی بھی برائی دیکھے وہ اس کو ہاتھ سے مٹائے، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو مٹائے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کی اصلاح فرمائے، اور اگر زبان سے اصلاح کرنے کی طاقت نہیں ہے فإن لم یستطع فبقلبہ، تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، یعنی سب سے آخری درجہ ہے۔ ہمیں ایمان کے اوپر درجے پر ہونا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے مٹائے، یا کم سے کم برائی کو دیکھیں تو نصیحت کر دیں یہ برائی ہے۔ تو بہرکیف اپنے گھر کو مومنانہ بنائے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم سب لوگ مومن حیثیت سے جنت میں سارے لوگ اکٹھا ہوں گے۔ کتنا اچھا ہوگا جنت کی وہ زندگی جہاں کبھی ختم نہیں ہوگی، اولاد اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں جمع ہو جائے تو کتنا اچھا رہے گا۔ اسی طریقے سے آج جو ہماری نسبت ہے قربانی کی، اور جو دن ہے عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید الاضحیٰ قربانی کی عید، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہے۔ اس تعلق سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ جب اللہ کا یہ حکم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بھی رک جائیں اور اپنے خواہشات کی قربانی دیں، اپنے خواہشات کی قربانی دیں۔ یہ قربانی ہمیں سبق دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جب تم قربانی کرو تو قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، فقیر اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ لہذا ہم قربانی کریں تو اس کا گوشت فقیر اور محتاج کو بھی دیں، خود بھی کھائیں، اور فقیروں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، بے کسوں کو بھی دیں۔ یہ صرف جو ہے قربانی کا ہی معاملہ نہیں، بلکہ سال بھر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہمیں نعمت دی ہے، تو اس نعمت میں سے ہم خرچ کریں اور سال بھر غریبوں پر بھی لٹاتے رہیں۔ اس کو کسی سے نہ بتائیں، کسی سے اس کا ذکر نہ کریں، غریبوں کی مدد کریں چھپ کے، تاکہ آپ کے اندر غرور نہ پیدا ہو جائے، کبر نہ پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو درس ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری چیز، اپنی اولاد کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیش کیا۔ تو یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر من پسند چیز قربان کرنے کی نوبت آ جائے تو قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنے من کی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ اپنے من کی پسند کی جو چیز ہے اس کو جب تک اللہ کے راستے میں قربان نہیں کریں گے ہم اس وقت تک نیکی کے درجے پر نہیں فائز ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قربانی کا مقصد ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی کا گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، قربانی کا خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کا جو
اخلاص ہے، تمہاری جو نیت ہے وہ اللہ کے یہاں پہنچتی ہے۔ لہذا قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنے ہر عمل میں، نہ صرف قربانی میں بلکہ ہر عمل میں اور ہر نیکی کے کام میں اخلاص پیدا کریں اور اس سے اللہ کی رضا تلاش کریں۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے، جس طریقے سے آپ کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام نے، اور جس طریقے سے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے پوری زندگی وقف کر دی، تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ایک بہترین گھرانہ ہے، اس میں بہت ساری ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے اور ایک فیملی کو کس طریقے سے مل جل کر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، وہ سارا سبق ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم میں سے جن کی قربانیاں ہونی ہیں ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ بار الہ ہم نے عید الاضحیٰ کے موقع سے یا جو ہے ایام تشریق یا اسی طریقے سے جو ہے عشر ذی الحجہ کے جتنے اعمال ہم نے کیے ہیں، عرفہ کا روزہ جنہوں نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین، برما، چیچینیا، برما اور جو ہے عرب، عراق، جہاں بھی مسلمان دنیا میں رہتے سہتے ہیں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی، ہماری عزت کی اور ہمارے مذہب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہو بیٹیوں کی اور عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گاؤں کی اور ہمارے بستی کی شر پسندوں سے، کافروں سے اور دشمنوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر ہمیں قائم رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔